سنت کی خیال کو اکثر کرنا چاہیے. ابھی بھی بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے جگہ نہیں دکھتی ہے کہ بیٹھی پیزا کرنا ہوا یا بیٹھ رہا ہوں بیٹھے دماغ کو اٹھنے یہ تو صحیح نہیں ہے. امت میں صحیح بات کرانی چاہیے عمل سے. لوگ ہمارا عمل دیکھتے ہیں. ہمارے شادی ہوتا ہے امریکہ میں ایک جماعت گئی تھی, ایک ساتھی نے رومان گندے میں رکھا تھا. ایک نو مسلم جو وہاں کے تھے اس نے سوال کیا کہ یہ سنت ہے. ہمارے گھر والے جو ہمارے دیکھ دیکھ کے ہمارے باتیں دیکھ کے اور صوفیہ نہ کپڑے پہننے دیکھ کے تو بڑے دل دبائے ہیں. زندگی دیکھتے ہیں ہمارے اخلاق, ہمارا معاشرہ, ہم کے ساتھ رہن سہن, ہماری اولاد بھی ہماری زندگی دیکھتی ہے. اور دنیا والوں دیکھتی ہیں اربوں کی جگہ بے قدر ہونے جانا ہوا ان کے ساتھ. ایک گھر صاحب ہم سے غریب ہو گئے تھے, مطلب والے کہتے سے اسماعیل فین العیوب وعند الناس عیون, کہ ہم میں تو کمزوریاں ہیں اور لوگوں کے پاس کمزوریاں دیکھنے کے آگے ہیں. لوگ ہماری کمزوری دیکھتے ہیں, ہماری زندگی دیکھتے ہیں. کسی کے روایت لگے تو ابتدا میں ہم تبدیل میں لگے تو وہاں ایک بات ہمیشہ کہی جاتی تھی شروع میں ہی ہدایت میں کہ ہم اپنی اصلاح کی نیت سے نکلیں. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح. اپنی اصلاح کے معنی کیا ہے کہ زندگی صحابہ کی طرح گزارنا سیکھ لو. اس لیے کہ صحابہ کی جماعت امت کے لیے نمونہ ہے. وہ بھی حضور کی امت میں تھے, وہ بھی حضور کی امت میں ہے. اور قرآن نے ان کے حق پر ہونے کی شہادت دی ہے. ان سے اللہ خوش ہے. کوئی زندگی ایسی گزار رہے ہیں تو ایسی زندگی اپنے اندر لانا, یہ ہے اصلاح. وہ فکر اپنے اندر لانا, وہ اصلاح. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر کہ آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ ہی کی بات پر چلیں گے. ہمارے حضرات جو ہمارے اکابر ہیں ہمیں وہی باتیں سناتے ہیں, صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کی طرف سناتے ہیں. تو ہمیں اس کی اطاعت اور اپنے آپ کو چلانا چاہیے. ہاں, دنیا میں آج باتیں کر رہا ہے تو اور اب مغلوب ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں باتیں لا رہا ہے. اسی کی باتیں والوں کے بعد باتیں نہیں ہیں, باتیں والوں کے بعد جو کہتے ہیں اس سے پہلے وہ کرتے ہیں. آج دنیا میں برائیاں اور اسلام کے خلاف زندگیاں دنیا میں گھروں میں لانے کے لیے پہلے باطل اپنے کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. ہم 1980 میں گئے گے مراکش میں. تو میں نے مراکش میں جانے کے بعد دیکھا کہ لڑکوں میں لڑکیوں میں ہندوؤں کی زندگی ہے. اس زمانے میں ہندو چل رہا تھا, بڑے بال, بڑے ناخن, عجیب زندگی تھی وہ. تو میں نے دیکھا وہاں کے ہر جگہ 50 وفا ہو رہا ہے. لڑکیوں میں اسلام کے خلاف کا لباس چل رہا ہے. میں سوچتا تھا یہ کیا ہے. تو پھر ہمارا پروگرام بنا کنجا, ایک علاقہ ہے, شہر ہے سمندر کے کنارے پر.
وہ ہماری جماعت کا مشورہ ہوا ہم گئے آزاد میں جو مسجد کی تو پھر صبح کو میں کسی ملاقات میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ بازار پورا ایکدم بھرا ہوا ہے. تو میں نے میرے ساتھی جو ڈرائیور تھے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ اسماعیل یہاں ہر 15 دن میں ہندوؤں کا ایک جہاز آتا ہے. ہندوؤں کا جہاز عرب ملکوں سے آتا ہے اور وہ ایک دن یہاں 10-15 دن ملک پر نکل جاتے ہیں. میں نے سمجھ گیا کہ اس دن کے بچے بن رہے ہیں. آج دنیا میں بات کے گاؤں کے طور پر چل رہا ہے تو ہماری گاؤں میں بات چل رہا ہے. ہمارے پاس آپ کی باتیں زندگی نہیں ہے اور وہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی زندگی میں اور اس کے لیے کروڑا کروڑ سے دے کر لوگوں کو اس کی زندگی کے رنگ میں رنگ کر دنیا میں پھیلاتے ہیں. لوگوں کو دیکھ کر زندگی چلتے ہیں. اس سے ہمارے زمانوں میں اتنے کہ وہ لباس آ رہے ہیں وہ زندگی کو لے کے چل چکے ہیں نہیں کر رہی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے دنیا کے انسانوں کے سامنے زندگی رکھی ہے. صحابہ کو لمبی بیانات کرنی پڑتی پڑی. صحابہ لوگوں کے سامنے کہتے کونوں مثلنا ہم جیسے ہیں ایسے بن جاؤ. اور ان کی زندگی سراپا اسلام تھی. ہم اجازت آ کر فرماتی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کو دیکھ لیں تو قرآن کو دیکھ لو. جو قرآن کا حضور کی زندگی تھی اور جو حضور کی زندگی تھی وہ صحابہ کی زندگی تھی. اس محنت کا مقصود تو یہ ہے کہ محنت کرنے والے اپنے آپ کو مثالی بنائیں زندگی گزارنے کے اندر. 6 نمبر جو ہے وہ بولنے کے لیے نہیں ہے. 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے. 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے. ایمان کون سا ہے؟ صحابہ اور ایمان. اور ہم نے اس کا مطالبہ کیا ہے مسلمان سے کہ وہ ایمان بنا جو ایمان صحابہ کے پاس تھا. وہی تھا کہ رمضان کما امن کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کے پاس ہے. ایمان میں غیر صحابہ جس دن کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کلمے کے پڑھنے کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ اسلام کے خلاف جو بھی ہمارے باپ داداؤں کے طور طریقے ہیں سب کو چھوڑ کر ہمیں حضور کی اتباع و اطاعت اور پیروی نہیں زندگی گزارنی ہے. حضور کی زندگی کے خلاف جو بھی زندگی تھی اس کو انہوں نے جہالت کا رکھا. جاہلیت ہے اسے چھوڑنا ہے کسی کو چھوڑ کرے اور اپنے آپ کو 100% سنت کے رنگ میں رنگ رہا صحابہ. اور اس زندگی کو لے کے کسی میں چلے. آج بھی ہم تھوڑے بہت جو بھی ہم نے سنتیں سنت اور لباس اختیار کیا سنت زندگی تھوڑی بہت اپنے اندر آئے اور یہ کہ دنیا کے ملکوں میں چلے تو وہ دنیا میں چل پڑا سنت کا لباس چل پڑا. میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ بھائیوں اصل بات یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہی نہیں ہے کہ ہمیں مسلمان
ہماری تجارت کو مسلمان کی تجارت بنانا ہے اور ہماری ملازمت اسلام پر قائم ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک ہم نے کیا نہیں، اس لیے اللہ نے اس کو آسان بھی نہیں کیا۔ بلا دین تو آسان ہے۔ ہم کسی زمانے میں عورتوں کے جماعت میں گئے تھے تو وہاں جو مسلمان کام کرتے تھے ملازمت، ان کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے کی مشکلات تھی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھو توفیق تو اللہ دیتے ہیں اور آسان تو اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن جب بندہ فیصلہ کرتا ہے، آدمی جب تک فیصلہ نہیں کرے وہاں سے اوپر کی توفیق نہیں ملتی، اور وہاں سے توفیق نہیں ملتی تو آدمی کے لیے کرنا مشکل ہے۔ دین تو مشکل نہیں ہے، دین تو آسان ہے، اردو میں باتیں ہوئی کرو، دین تو آسان ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم نے دین پر چلنے کا فیصلہ نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے توفیق کا دروازہ نہیں کھلا، اور صحابہ نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا کہ اللہ کے دین کے لیے مال اور جان پوری قربان کر دیں گے اگر اس کام سے مطالبہ ہوا کہ ہمیں تو جان اللہ کے دین پہ لگانی ہے، تو ان کے لیے شہادت کا جان بھی آسان ہو گیا۔ ہمارے کام میں رہنا مشکل ہے، انہیں جان دینا آسان ہو گیا۔ ہم بیرون کی جماعت ادائے کے حساب سے کتنے اس لاکھ میرے گھر پہ تو نے 1 کروڑ لگائے تھے، اور صحابہ کیا جب قربان باہر کو یہ مانتا تو پورا بات آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ایک بہن اللہ نے دی ہے اور اللہ نے ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے دی ہے، اللہ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتا ہے، ایمان، ایمانی صفات، ایمانی زندگی، ایمانی اخلاق، نبی والا فکر، یہ نبی والا فکر دنیا کے پیچھے گئے دوستوں اکثر یہ نبی والا فکر نہیں ہے، اللہ کے نبی والا فکر دین کے لیے چھڑنا، دین کے لیے اپنے آپ کو مٹانا اور انسانوں کی ہدایت کی فکر کرنا۔ آج تو بات کرنا ہمارے اندر دنیا کی انسانوں کی ہدایت اتنی اندر نیزوں کے لیے ہے کہ کبھی ہم ان کے سامنے اس لیے سے دیکھیں کہ اللہ کی ہدایت دے سکتے۔ اپنی دکان میں جا کر ملازمت کرنے والا وہ جو میرے دوستوں جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے بھی ہمارے پاس اتنی فکر نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس ڈن اخلاق اس لیے بنتے کہ خدا اسے ہدایت دے دے، اس کے لیے جو لوگ زمان پڑے نفل کہتا ہی میرا ملازم ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اسے ایمان دیتے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ کے بعد جب قیدی آتے تھے گھر جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا تھا وہ قید ہو کے آتے تھے، اور صحابہ کو سمجھاتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، ہاں دنیا میں تمہارے لیے اللہ کی کرے گا، آخرت کے کر دے گا۔ تو جو قیدی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو صحابہ خوشی کے مارے تکبیر اللہ اکبر، اور جو قیدی اسلام میں قبول کرتے تو صحابہ کو بہت قبول کر کے آتا۔ اصل میں اس محنت کا مقصد اپنے کو بدلنا ہے، اپنے جذبات، ہمارے جذبات دنیا بنانے کے ہیں، اور صحابہ کے اندر ان حکمت اللہ ہماری اندر کی طرف سے ہمارے آگے بن جائے اور دنیا کے انسان کے آگے بن جائے۔ دنیا میں لاکھوں انسان بغیر ایمان کے مر رہے ہیں،
صحابہ کے خلقین کا ایمان بنانا تھا. ہمارے اندر کی دستی ہے کہ ہمارے آگے بن جائے اور دنیا کے انسانوں کے آگے بن جائے. محنت کا مقصود تو یہ ہے دین کے خاطر ہماری رات دن کی فکر بن جائے اور اس کے لیے رات دن تھکنے کا ہمارے اندر حوصلہ جذبہ پیدا ہو جائے اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سنت کے رنگ میں آ جائے. اور اللہ کے نبی والا علم ایک ایک انسان کی زندگی میں زندہ ہو. پتا چلتا کہ آپ کی زندگی کیسے سے گزارے گا. 6 مہینے ہے وہ ہماری زندگی میں بھی آئے, ہمارے 5 بچوں کی زندگی میں آئے, ہمارے محلوں میں آئے اور کوئی تعمیر کے اندر آئے. اس کی فکر کے ساتھ ہم اس کو محنت میں اپنی محنت کا مقصود اور زندگی کا اصل مقصود بنا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. نئی دنیا کے اسباب اس میں آدمی کو جانا پڑتا ہے, ضرورت کے لیے جائے گا آدمی. ایک انگریز ہمارا لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میں زندگی میں سوچ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی پرہیز تھا, نہ کوئی حکومت تھی, نہ دولت تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ان کے صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ایک 13 سال کی زندگی میں اسلام دنیا میں پھیل گیا. 13 سے 10 23 تھا. کیسے ہوا اور پھر میں سوچتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو بچہ, قرآن, عورت, مرد اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کا ایک ہی جذبہ ہوتا تھا کہ یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے چاہے ہماری زندگی ختم ہو جائے. ہم کے سب کا ایک ہی جذبہ دین دینے والے زندہ ہو اور کوئی مطلب نہیں تھا. سوچ نہیں تھی. اس دعوت کے اندر محنت سے میرے بھائیوں ہماری زندگی بدلے, ہماری سوچ بدلے. ہماری سوچ آخر تو دین کی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, ابھی 2 گھنٹے ہمارے پاس نہیں ہے. دین کی فکر کے لیے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ تم 2.5 گھنٹے اپنے 24 گھنٹے میں جیسے فارغ کر کے مستقل اس کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ. ہمارے پاس نہیں ہے. حالانکہ 24 گھنٹے ہماری زندگی ہونے چاہیے. ہاں, ہم تو دکان پر کہتے ہیں تو دکان پر بھی کوئی مسلمان کہا اگر ہماری دکان پر آئے تو ہماری نگاہ اسے دین کی ورکی کا قبول کرتے ہیں. پھر ہم سیدھا سودا کریں کہ محمد سے وفا تو نہ ہم کہہ رہے ہیں. ہم تو بیچ کے وفادار ہیں, بچوں کے وفادار ہیں, قوم کے وفادار ہیں, حکومت کے وفادار ہیں. وفادار نہیں ہے تو اللہ کے رسول کے وفادار نہیں ہے. صحابہ نے ہر چیز سے اپنے آپ بتایا کے ذریعے ہر چیز سے اپنا بتایا. ہم کسی کے نہیں ہیں, ہمیں اللہ کے رسول کے ہیں. ہم نے بات کی تم اپنی بڑی کوشش کرو اور اللہ سے مانگو, اللہ تمہارے راستہ کھولے گا. تبدیل آئی, تبدیل بدل گئے اور نماز کی اہمیت ان کے دل میں آنی شروع ہوئی, فکر سوا ہوئی. تو پھر اللہ نے حالات ایسے کرتے کہ گورنمنٹ کی طرف سے قانون بنا کہ جو مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کی نظارہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. ہمارے ملک میں بھی مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کر چکا تھا اور کرنے کے لیے جانا, تو ہمارے ملک میں کوئی نہیں روکتا.
صحیح ہے. ہمارے ہمارے ساتھ فرانس کی جماعت کے ہمارے شیر صاحب کرے وہ ایل آئی سی کوئی ہے تو وہ مسئلہ کوئی شعبہ ہے اس میں ملازمت ہوتی ہے. وہ ایل آئی سی میں ان کی تھی ملازمت اور میرے ساتھ چلے تو مجھے کہتے کہ صاحب میں جس آفس کا کام کرتا ہوں اس آفس میں بھی مسلمان ہوں الدین ہے لیکن میں پارٹی کی نماز کا پابند ہوں. تو وہاں جب بھی ظہر کی نماز کا ہوتا تھا میں نماز کے لیے چلا جاتا تھا. تو بہت مرتبہ ایک بج جاتا اور میں اپنی کرسی سے نہ اٹھے تو وہ غیر مسلم مجھے کہتے کہ تھا نماز وقت ہو گئے جانا نہیں ہے. پھر مجھے کہا کہ میں جب فراز کی جماعت میں آنے والا تھا تو میرے آفس میں ایک مسلمان ایک غیر مسلم لڑکی بھی کام کرتی تھی. اسے مجھ پہ اتنا اعتماد تھا کہ وہ اپنے گھر کے واضح کاموں کے مہینے سے مجھ سے کر رہی تھی. تو اس کو جب پتا چلا کہ میں فراز جا رہا ہوں جماعت میں تو بچے وہ لڑکی میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ صاحب اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو میں آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں. چیزوں کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر جب وہ ہمارے ساتھ فرانس چلے تو وہ لڑکی روزانہ ان کے گھر جائے اور ان کی بیوی سے کہ کچھ بازار سے لانا روزانہ اور ان کے گھر کا سودا لا کے دے دیا. آفس سے ان کی تنخواہ وصول کر کے ان کی بیوی کو دے دیا. اسلام ہے پورا نہیں ہے تھوڑا بہت ایسا ہے. اسی لیے بھائیوں اصل تو قربانی ہے. قربانی ہر جائے جان کی مال کی خاندان قوم جذبات اپنی اپنی جو چیزیں دنیا کی لہو بنی ہے انہیں قربان کرنا اور اللہ کی نسبت پر آنے والے حالات کو جھیلنا. یہ نمبر حال ہے یہ جو آج کا چل رہا ہے تقسیم ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ابتدا ہماری ہے اور یہ دیکھنے کا چلا ہے کون حق پر جمتا ہے اور حق کے سزا سے کون برا کرتا ہے. مسئلہ کیسے کیا کریں گے مسئلہ وہیں سے چلے گا. حضرت مولانا شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے ساتھیوں پہ جو فرمایا کرتے تھے کہ دیری ہماری طرف سے ہے اوپر سے نہیں ہے. فرماتے تھے اللہ جتنی قربانی ہم سے چاہتا ہے اس قربانی کو ہم اللہ کے سامنے پیش جس دن کر دیں گے اس دن آسمان سے انسانوں کے ہدایت کا فیصلہ کرے گا. لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم اس قربانی تک پہنچ نہیں پاتے. اس قربانی پر آنا ہے. دنیا کیا ہے دنیا کی کیا ہے کرتا ہے بچہ کے طور کے برابر بھی نہیں ہے. جب اللہ نے جس مقصد کے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس زندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ زندگی ہم میں آئے گی اور مقصد طرف آپ نکال دیں گے تو دنیا تو ہمارے قدموں میں ہے. اسے کیا کریں گے جب صحابہ کے بعد گیا تو صحابہ رات پالی جب فارغ اور فارغ کے بادشاہ کا کارج کرنے صحابی کے سامنے آیا تو صحابی
ابھی تو 7 سال تو ہے، لاکھ پر کوئی 50 روپے کا نہیں تھا، کروڑوں کے مالک کو تاج کرتے تھے، یہ جوان جب بڑے ہوئے شادی کے سامنے آیا تو ایک رات ماری اور یہ ہوتا ہے جس کو خدا کے دشمن کا سب رہتا تھا. سب قربانی ہے. اپنی دنیا کے مشاغل کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. ہم یہیں پیچھے پڑھتے ہیں. اور جب تک کہ اللہ کے لیے بالا چھوڑا نہیں جائے گا وہاں تک اس کی محبت جیسے نکلے گی. اور جب تک اس کی محبت جتنے بھی نکلے گی تو اللہ کے رسول کی محبت آئے گی. اور جب تک اللہ کے رسول کی محبت میں نہیں آئے گی اطاعت کرنا آسان نہیں ہوگا. اور جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت زندگی میں نہیں آئے گی حالات نہیں بدلیں گے. اس امت کی عزت جو ہے امت نے دین کو چھوڑا ہے. جب تک دین زندگی میں نہیں آتا یا اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں آتی وہاں تک عزت سے نہیں بدلے گی چاہے کچھ بھی کر لو. خوف کے حالات امن سے نہیں بن رہے ہیں. یہ کچھ نہیں کرتے کیا ہے تو اوپر سے کہتے ہی ہے. اس محنت کو خدا نے کیوں اتنی زندہ کیا ہے کہ اللہ اس امت کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. سب سے پہلے ہم محنت کرنے والوں کے اندر ایک بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا فکر بدلے. ہمارا فکر میری دنیا بدلے کیسے بدلے دادا بدلے میرے بچے بدلے اس کے بجائے ہمارا فکر یہ میرے پاس میرے بچے کے پاس ایمان کیسے آئے نبی کی بندگی کیسے آئے میرے اور میرے بچوں کا جذبہ ہو کیسے بنے جو صحابہ کے بچوں کے جذبے تھے. ہماری محنت ضرورت کرتے ہیں. ہم ضرورت کے لیے جائیں اپنی دنیا کے کاموں میں تاکہ ہمارا مقصد اللہ کا دین زندہ کرنا ہے. اور دین زندہ کرنے کے لیے 4 اعمال زندہ کرنے پڑیں گے. دعوت تعلیم و تعلم ذکر عبادت یا عمل اخلاق. یہ 4 اعمال ہمارے نبوت ہیں. صحابہ کی محنت کے 4 اعمال تھے ہمارے نبوت ہیں. اور ان ہمارے نبوت نے انہوں نے اپنے آپ کو لگایا. صحابہ کی زندگی کے کا نظام کیا تھا؟ صحابہ کی زندگی کا نظام یہ تھا کہ وقت سے حاجت حلال روزی کمانی ہے. حلال روزی کمانی حرام کی طرف دیکھتے نہیں تھے وہ. اب زندگی کا واقعہ پڑھتے ہیں حکایت صحابہ میں کہ غلام نے ایک مرتبہ کوئی مزدوری کر کے انہیں دیا اور اسے کھایا. ہمیں پتا چلا کہ یہ تو ایسا تھا تو اپنے گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کر اس کی طے کرنے کے لیے پانی دیا. آرام کا رقبہ پیٹ میں نہیں رہنا چاہیے. مشکلیں ہو بھائیوں حلال روزوں کو پاتے تھے وہ منن نہیں تھے اور کسی پر کوئی نہیں تھے. میں تعلق کا فرمان ہے کہ مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو. مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو. لا تكونوا عينة المسلمين. ہم نہیں بنے
اللہ سے لینا سیکھو، محبوب کو دینا سیکھو. یہاں لینا نہیں ہے، یہاں دینا ہے. خرچ کرو، جمع کرنا نہیں ہے. ہم نے نہیں بنانے کبھی پر رکھنے کی بات بہت بڑے تبدیل کے لیے نہیں تھی، تمہیں تو بڑے بنا اللہ کی آسانی ہوتی ہے تم بارے کے لیے کتنا دینا جو دے دیں. پھر جب اللہ ناراض ہو رہے تو اس کو کر جاؤ. آدمی تبدیل سے اندر نہیں وہاں سے ہٹایا جاتا ہے. گورنمنٹ کی ہوگی نا، گورنمنٹ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی وزیر کرتی ہے. جس کے گیسٹ ڈالا ہو اس کو سوچو میرا کون سا بنا ہوا ہے. اللہ جی کا یہ جملے معمولی نہیں ہے جو ہم صلاح سے سنتے تھے. کرنے کے کاموں میں لگو، نہ کرنے کے کاموں سے بچو. اس کے معنی کیا ہے کہ اگر کرنے کے کاموں میں لگو گے نا تو دوسرے خدا لگائے گا تمہیں. کرنے کے کام میں کیا ہے؟ دعوت ہے، معلوم ہے، عبادت ہے، عزت ہے. یہ کرنے کے کام ہے. اس میں نہیں دیکھو گے تو نہیں اور کیا لگائے گا. اللہ کی توفیق سب ہوتی ہے گناہوں پر. آدمی کی باتیں گناہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ایسے کشٹ چھڑاتے ہیں. 3 دن نہ ہو جاتے ہیں، ساتھ قربانی کے اوپر پیچھے ہو جاتا ہے، مال لگانا بند ہو جاتا ہے. اللہ کے مخلوق پر اثر ہو جاتے ہیں. اور جب آدمی اپنے آپ کو صحیح روپ پر چلاتا ہے، محتاج بن کر چلتا ہے اور اللہ سے توفیق مانگ کر چلتا ہے کہ اللہ میاں میرے میری والی محنت کے لیے مجھے قبول کر دے، تم یہ لگا دے، میری عورت کو لگا دے. میرا جال ماں کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پیسہ لگا دے. اس جلدی کی بات بھی کرتا ہے تو پھر اللہ کے توفیق سے دروازہ ہوتا ہے. پھر آدمی 2.5 گھنٹے کی 8 گھنٹے دیتا ہے. ہمارے اندر بھی ایسے ساتھی ہیں جو 8 گھنٹے لگاتے ہیں. ہمارے گودے میں ہمارے ہمارے رشتے دار ہے تو وہ کچھ آدمی کا سوائے تکلیف اور کوئی کام نہیں. اسکول پڑھا کر آئے، گھر آ کر دو کھائے اور پھر دین کے تقاضوں میں نکل گئے اور کچھ بھی پیسہ کہاں دے رہے ہو. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے جذبے کتنے سے لوگ صاف کرتے ہیں. آپ آتے ہیں ہم کی مدد فرمانا ہے. وہ ہم جب جاتے تھے بہت کے ملک میں وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ اسماعیل اس دعا میں اللہ سے یہ کام اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا تھا وہ ہمیں بھی دے. زندگی وہ ایمان وہ اللہ کا تعلق وہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا اور آخرت کے لیے جو کچھ باتیں کی ہیں ایسا وہ ہمیں دے. اور فرماتے تھے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. ہم وہ اللہ کے خزانہ کا مضبوط ہے. اس لیے ایک محنت ہے. اس محنت کا اگر ہم نے اپنے آپ کو محتاج بن کر اپنی ضرورت سمجھ کر چھوٹے بن کر اس محنت میں ہمارے بزرگوں کا اعمال بتایا ہے. یہ عمل بہت آسان ہے.
کا کرنا آسان ہے، کرنا ہو تو، نہ کرنا ہو تو بہت مشکل ہے. ہاں، دنیا کے کام کرنا فیصلہ ہے، فیصلہ تو جو کرنا ہے تو ہر وقت کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن کشوں کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں ہے. دین کی محنت کے بارے میں فیصلہ ہے، 10واں حصہ ہے. تو 10واں حصہ لگانے کو کہا جاتا ہے کہ مہینے کے 3 دن تمہارے پاس ہے، 3 دن کی پابندی کرو کسی حال میں بھی. 10واں حصہ سال کے 12 مہینے ہیں، اس پہ 40 دن، اس پہ آگے پیچھے ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. کبھی اپنے آپ کو لے کے بیٹھو کہ اسماعیل کی زندگی اللہ نے دین کے لیے دی تھی، اور دین کے لیے 10واں حصہ کو لگانے میں عزت کرتا ہے. یہ مجموعہ طے کر لے کہ 3 دن کسی حال میں چھوڑنے نہیں ہے. بیمار ہوگا تو بیماری میں 3 دن لگاؤں گا. پڑوس کے ملک میں ایک شادی میں کہا ہمارے شادی گشت کا اتنا پابند ہے کہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار میں شال لے کر مسجد آ جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں چل نہیں سکوں گا، میں یہاں پر دیکھتے دیکھتے تعلیم باہر سنتا رہوں گا اور مجھے بیچ کرتی بنا دوں. پابندی کبھی تو دنیا اندر سیکھتے گی. 3 دن لگانے کا 3 دن لگا ہمارا کیا ہے، 3 دن تو میرے خاندان میں شادی ہے، اس شادی سے 3 دن گئے تو اللہ نے دین کا تماشا کا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور انسانوں کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے تو تیرا حال کیا ہوگا. اور پھر تو چاہتا ہے کہ میرے خاندان کو میرے رشتوں کی ہدایت ملے. ہدایت ملنے کے لیے قربانی ہے، تو قربانی جتنی دے گا اس کے اعتبار سے میرے خاندان کے لیے اور دنیا کے انسان کی ہدایت کے کیسے آئیں گے. بنے کی زندگی کی پابندی نہیں ہے ہمیں. ابھی بھی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا اگست ہمیں ایک مسجد میں جانے کرنا ہے، جہاں نہیں ہو رہا بھاجے بھاجے کرنا ہے تو 2 گز کرنے اور کم میں مہینے کے 3 دن دینے اور دینی ہے. اور اپنے آپ کو سوچو کہ میرے 3 دن نامہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ میرے ساتھ جماعت میں سے نکل رہی تھی اس کی جماعت کی ہے. حضرت فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد بار جماعت کا ہر ساتھی 27 دن اپنے محلے میں محنت کر کے 10-12 آدمی کو تیار کر کے اپنے ساتھ 3 دن جماعت میں لے کر نکلے. ہمارے ساتھی تھا وہ پابندی سے 3 دن لگانے کا پابند تھا. تو ہم دیکھتے تھے ہماری مسجد میں کہ جو ہفتہ ان کا 3 دن لگانے کا ہوتا تھا اس ہفتے میں 20 سے 30 آدمی تیار کر دیتے. انہیں 2 وہاں جماعت 3 جماعت کرانی پڑتی تھی. ذمہ داروں کی پابندی بہت معمولی چیز نہیں ہے. ہمارا اپنے آپ کو 2.5 گھنٹے ہمارا لگانا، کشتوں کی پابندی ہماری، مہینے کے 3 دن کا اہتمام ہمارا، سال کا چلہ چلے سے آگے پابندی کیوں نہیں ملتی. کسی کے چلے پابندی نہیں ہے، چلے میں پابندی کر کے جو اللہ سے پابندی مانگے اللہ چاہنے کی پابندی دے اللہ چاہنے کی پابندی دے. اور اللہ تعالیٰ تم کو کہو گے نا ایسا دن کے خلاف مجھے فارغ کر دے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں
تمہیں ایسے ملازم دے گا ایماندار جو تمہارے کاروبار کو سنبھالے گا اور تم اپنی دین کے کام میں لگو گے. اس کا واضح ہے. اس میں معمولی بچپن نہیں ہے. اگر یہ بچپن طے کر کے فٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو کھپانا ہے اور اللہ کے توفیق مانگ کے لگانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ذریعہ بنا کر انشاءاللہ دنیا کے باطل کو مغلوب کر کے ہم کو خدا بھائی کرے گا. اللہ کے ہاتھ میں اللہ کا معاملہ کرتے نہیں ہے. ہمارے پولیس میں ملازمت کرتے پولیس میں تو اس کی تشریف آنے کی کوئی کیا جاؤں اور بڑا دن اس کے ملازمت کی. اس نے کمشنر کو درخواست دی کہ میں 4 مہینے اپنے دیدی گاؤں میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے وداؤٹ پے 4 مہینے کی چھٹی دی جائے. تو کمشنر نے اس کی درخواست پڑھی اس کو بلایا اور بلا کے اس کو کہتا ہے گجراتی میں کہ تو وداؤٹ پے ہے تو ذرا چھوکرا کھاتے ہو تو اگر وداؤٹ پے جایا جاتا ہے بغیر تنخواہ کے تو تیرے کھانے کا کیا ہوگا. تو اس نے شاہد آپ اس کی قدر نہ کریں میرا اللہ بہت بڑا ہے. اس یقین سے اس نے بولا کیوں کہ کمشنر کے دل کا حال بدل گیا. اور اس نے کیا میں 6 مہینے کی چھٹی دیتا ہوں. 4 مہینے کی چھٹی تو کیا وداؤٹ کے دن میں لکھ کے دیتا ہوں اور جب آئے تو میری چھٹیاں خوشی میں گن دیتا ہوں. اور قرآن سے جب یہ جماعت دے کر ایک 9 بجے قرآن کا پوچھتے ہیں کتابیں دکھائی دیا ہمارے 4 مہینے کے پورے ہونے کی قریب تھے اور وصولی میں گئے چلنا ضرور تھا تو اس کے درخواست دی ریلوے ملازم کراؤ اور آپ ان ملکوں میں تو اگر تم موبائل چھٹی نہیں دیا تو تمہیں نوکری دے گی. اس کی درخواست دی 4 مہینے کی وداؤٹ پے اس نے بھی چھٹی مانگی. اس کی باس نے اس کو بلایا اور ایک سوال کیا کہتے ہیں اگر یہ چھٹی نہ تو گھر بھی جاؤں گی. اس نے کہا میں نے تو پھر بھی جاؤں گا 6 مہینے. اللہ پر جس کا بھروسہ ہو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہمارے اندر ہی پتا نہیں ہے کیا ہوگا تجھے تیرے اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے. تیرا اللہ تجھے وعدہ دے رہا ہے جب تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھائے گا تو اللہ تیری ضرور مدد کرے گا. دین کی مدد تو یقینی بات ہے. راستے کھلیں گے اگر طے کرو تو. ابھی ہم نے ایسے ہی کیا ہے کہ ہماری ہر مسجد میں گشت جتنا ہونا چاہیے اور صحیح محنت ہونی چاہیے اور اس کے لیے محنت کر کے اللہ سے منوا کر کے دیں گے. کیا کرے تو
جب ہم اس بات پر آئے ہیں صحیح محنت دنیا میں زندہ ہونی چاہیے تو صحیح محنت کے لیے محنت قربانی دینی ہوگی اور اس کو زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہوگا اور اپنے آپ کو بنانا ہوگا اور آنکھوں کو ان کا اللہ سے مانگنا ہوگا اور سال ہوگا قربانی اثر ہے مظاہرے کرنے کے لیے ہوتے سننے کے لیے ہوتے ہم نے مذاق کو آ کر کیا سوچا ہے سنو کیا کہتے ہیں جتنا ہوتا ہے کرتے ہی نہیں کرو گے تو آگے کی رائے بڑھے گی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ ایک بار دے کے چلے گا میں کیا کروں گا مدد کر تجھے تیرے محنت سے دوری مدد کا ہوتا کا وعدہ ہے ایک ہاتھ چلے گا میں وہاں چلوں گا میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر لے لوں گا پھر کیا بات تو صحیح یہاں پر بات تو صحیح شام کو میں اپنی دوسری کہا کرتا ہوں کہ جس دن تم یہ فیصلہ کرو گے کہ میرا گھر مسلمان کا گھر ہو اور میرا کاروبار مسلمان کا کاروبار ہو اس کا جس دن فیصلہ کرو گے اس کی تمہاری آسانی ہو جائے گی آج اس دور میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ہوا ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا لیکن جمعہ کی نماز چھوڑتا بھی نہیں کیا وجہ وجہ فیصلے کی جمعہ کی نماز کے پڑھنے کا ہر حال میں فیصلہ کر چکا ہے کسی حال پہ جمعہ کی نماز نہیں چھوڑوں گا تو جمعہ کے دن اللہ یہ موقع کی جاتا ہے کہ وہاں کے بڑا توجہ دیتا ہے وہاں کی مسجد طرح کی نماز پڑھتا ہے ہمارے چھوٹے میں بات ڈراوٹ ہیں جمعہ کے دن اگر 12 بجے گاڑی بھر گئی اور اگر اس کا سیٹ کیا ہے کہ آگے جانے جمعہ کی نماز پڑھ دینا تو کہتا ہے 6 دن چاہیے جمعہ کی نماز پڑھنے کا ہونا ہے جمعہ کی نماز میں مسجد بڑی ہوئی ہوتی ہے ہمارے کیا کہتے ہیں کہ جب مسلمان باہر ہوتا ہے تو مسجد بڑی مان ہوتی ہے اور جب مسلمان اندر آتا ہے تو مسجد چھوٹی بات ہوتی ہے اس کے مسجد کو اڑاؤ ناکافی مسجد جمعہ کی جس کی نماز مسجد سے بڑھ کے جمعہ کی نماز کے لیے بڑھتی ہے جمعہ کی نماز میں ہم کو وغیرہ ملتی نہیں ہمارے تو ٹھیکنا پڑتا ہے کہ بھائی مسجد کو پسند کرو نہیں کرو جب مسلمان باہر ہوتا ہے تو مسجد بڑی معلوم ہوتی ہے اور جب مسلمان جمعہ کے دن نماز کے لیے اندر آ جاتا ہے تو مسجد چھوٹی معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کاموں کو آسانیاں پیدا کرے گا تب جب ہم فیصلہ کریں گے تب کسی کی بھی اللہ نے حرام کی روزی طے کی ہے اللہ نے اپنے بندوں کی جو روزی ہے کہ وہ حلال روزی طے کی ہے جو کہتا ہے کہ حرام رکھو وہ جھوٹا ہے غنی کا جو واقعہ ہے کہ سفر میں جا رہے تھے راستے میں نماز کا وقت مسجد آئی تو اپنی نماز کے لیے فیصلہ کیا تو کھلا ایک باہر آدمی کھڑا تھا اس کو کھلا دے کے گئے کہ تم ذرا سے سنبھالو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو جمع کر کے لے گئے نماز پڑھ کے باہر آنے سے آتے ہوئے دل میں ایک بات آئی اس آدمی نے میرے گھوڑے کی خدمت کی ہوئی ہے میری مدد کی ہے میں اسے چار پڑھ دیتا ہوں یہ سوچ کے نصیب ہے دروازے پہ آیا تو گھوڑا بھی نہیں تھا بات بھی نہیں تھا تو دیکھا تو گھوڑا تو دور لوگ کے لیے کھڑا تھا لیکن اس کی جو دین تھا لگام وغیرہ وہ نہیں تھی
تاکہ ٹیسٹ ہو گئے تو جتنا ہیرا نے کیا تھا دن میں اسی کی رمت آئے 4 کلو پہلے اس کو چارج دے دیے اپنی نام دے دی اور آدمی میں جلدی کر دی آدمی میں جلدی کر دی اگر تھوڑی سیوا کرتا تو حیران نہیں کرتا حدیثوں کی بات ہے کہ جیسے آدمی کی موت اس کو تلاش کرتی ہے ایسے آدمی کی روزی بھی اس کو تلاش کرتی ہے تو حلال روزی پانی لازمی ہے لیکن ہم جلد بات ہے حرام میں کوئی کیا کرتے تھے صبر نہیں کرتے اللہ پر یقین نہیں کرتے اس میں اللہ نے ہمیں محنت دی ہے جو محنت ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے ہماری ہر مشکل کا حل ہے امت کی ذلت کو عزت سے بدلنے کا راستہ ہے اور امت کو خوف کے حالات سے نکال کر اللہ اسے امن و امان کی بھی حالات دیں گے اس کا اللہ کا وعدہ ہے دین پر ایمان و ایمانی صفات پر اللہ کے تعلق پر اللہ تو بڑے شکور ہے بڑے قدردار ہے اپنے بندے کی ایک نیکی کو 10 روز دیتے ہیں اپنے بندے کی نیکی اور عمل کا عمل کی کوئی قیمت نہ کہیں گنا بھائیوں کچھ اپنے بارے میں فیصلہ کرو اندر کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے تمہارے دل میں اگر خیر کا ارادہ اور فیصلہ ہے اللہ تمہیں خیر دے دے گا اگر ہمارے دلوں کے فیصلہ دیکھے گا کہ میرے بندے یہ چاہتے ہیں میرے دل کی دعوت کی محنت پوری دنیا میں صحیح نئے سے چلے اور ایک پیسے کے ساتھ یہ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو وجود دے دے گا مقامی محنت اور اپنے لیے میری اصلاح کر دیا اور میرا ایمان کو بنانے جو صحابہ والا ایمان ہے اور میری نماز کو بنانے جو میرے نبی نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے اپنی امت سے نماز کا مطالبہ کیا ہمارا آئے لوگوں نے وسلی مجھے جیسا تم نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو اپنی ایسی نماز بنانے کا تمہیں اللہ کے ملے گا نماز ایسی بناؤ اور حضرت روانگی میں باقاعدہ اس کی باقاعدہ تجریح کر کے ترتیب کرتے تھے کہ تم جماعت میں جا رہے ہو تو جماعت میں ایسی نماز پڑھنے کی مشق کرنا وقت نکالنا اور اطمینان سے 2 رکعت کرنا کے دھیان والی پڑھنے کی کوشش کرنا پہلی 2 رکعت میں اگر دھیان چلا گیا تو دوسری 2 رکعت کرو یہاں تک کہ اللہ کے دھیان والی نماز تمہاری ہو جائے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دھیان کی مشق کرو گشت میں جاؤ تو گشت میں اپنے دھیان کے جمانے کی مشق کرو یہاں تک کہ حضرت فرماتے تھے کہ تمہاری نماز کی مثال ایسے سمجھو جیسے تمہاری 4 ویلر گاڑی جو ہوتی ہے اس کے جتنے پارٹ ہوتے ہیں اس کے ایک جگہ نہیں بنتے کہیں بنتے ہیں کہیں یہ بنتا ہے کہیں بنتا ہے اس کے پارٹ بنتے ہیں الگ الگ پھر اس پارٹ کو جوڑ کر گاڑی تیار ہو جاتی ہے گاڑی چلتی ہے ایسے نماز ہے نماز میں قوما ہے قیام ہے نماز میں تسبیح ہے درود شریف ہے نماز میں قرآن کی تلاوت ہے یہ تمام اعمال ہیں ان اعمال کو نماز کے بعد محنت کر کے بناؤ صحیح بناؤ اور پھر اسے نماز سے جوڑ دو تو تمہاری نماز بن جائے گی نماز کے بعد قرآن سے پڑھو تو اللہ کے دھیان کے بعد پڑھو کہ میں اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں میرا اللہ میرا کلام سن رہا ہے موبائل کے ساتھ نماز قرآن کی طرف نہ کرو کہ موبائل بنا تو قرآن رکھ کے موبائل کے پیچھے دوڑا
کتنا خدا کے ساتھ یہ کتنا بے ادب ہے. اس کی زندگی میں ادب نہیں ہے، قرآن کی عظمت نہیں ہے، قرآن کا ادب نہیں ہے، اللہ کا ادب نہیں ہے. موبائل کو لے کر بھاگتا ہے، قرآن چھوڑ کر. اس کے پاس ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ چلو موبائل پکڑنے کے رکھو اور میں قرآن سے اللہ کے سامنے مناجات کر کے خدا کے پاس کلام کو مان سکوں. نماز ایک 15 منٹ کی نماز ہوتی ہے، اس میں بھی اپنا موبائل بند نہیں کرتا ہے. دنیا اس کے بارے میں جس میں گھر کو موبائل چلا ہوتا ہے، جس کا کیا ہے ہلو ذرا ٹچ ہے اس گھر سے کچھ کام ہوگا، اس گھر سے کچھ نہیں ہوگا. کش کے معنی ہم تک اس پہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دل میں خدا کی مخلوق کا ہمدردی اور تک لے کے چلنا، نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلنا اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور خدا کی مخلوق کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے آج کے کشت اپنے آپ کو چلائے گا تو یہ کشت نظر انداز ہوگا. جس گھر کے لیے تم نے اپنی دکان اور کاروبار کو چھوڑا ہے اور قربانی دے کر آئے ہو، اس گھر کی قربانی دوسروں کو قربانی کی بھی بھیجا کرے گی. ایک آدمی گھر آتا نہیں ہے. اور پہلے گشتوں میں 50 آدمی ساتھ چلتے تھے، وہ گشت ہو جاتا قربانی والا ہو جاتا، زندگیاں بدلتی تھی. اسی لیے بھائی میں ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. خود بھی سنبھلو، ہم خود سنبھلیں اور پھر امت کو سنبھالنے کی کوشش کریں. ہمارے وقت سے ہمارے اعمال صحیح ہوں. ہمارے بڑوں نے اعمال کو گھنٹوں سمجھایا، کیسے کرنا، تعلیم کیسے کرنا. ہاں حضرت بتاتے تھے کہ تعلیم میں دھیان کے ساتھ بیٹھو، کوئی کام نہیں. گشت ہے وہ قربانی کا نام ہے. مہینے کے 3 دن قربانی چاہیے جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ فرصت کری کرو. حضرت تو کام کرنے والوں سے فرماتے تھے تو تمہارا اللہ کے راہ میں نکلنے کا نظام بھی 4 دن تک کے پڑا ہو. جنوری فروری میں محرم سفر جب 4 دن ترتیب پر آؤ گے تو تمہارا ہر موسم میں تمہارے نکلنے کا نمبر آ جائے گا. ہاں سیزن اب تو سیزن ہے آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. سیزن آئے گی اور پھر مہینہ جنوری سیزن نہ آ گیا تو تبھی جاؤ. قربانی سے قربانی زندہ ہوگی اور حضور والے مبارک زندگی عملی طور پر ہم اپنی زندگی میں تحقیق کرو. علماء ہیں اور کتابیں بہت چھپی ہیں، ایک ایک عمل کی تحقیق. اسی لیے جو جیسا رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے علم کا نمبر یہ ہے کہ آدمی میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، کوئی کام بغیر تحقیق کے نہ کرے. شادی آئی ہے بچے کی تو شادی آنے سے آنے کے وقت میں علماء کے پاس جائے کہ شادی اور نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے، مجھے کیا کرنا، اور پھر اس سنت کے مطابق اپنے بچے کا نکاح کرے. تجارت ہے تو تجارت والے کے لیے تجارت کی لائن کے مسائل سیکھنا ضروری ہے. جہالت کے ساتھ کوئی کام نہ کرے. جہالت اور غفلت ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ تو بیدوں کے ایمان کا راستہ ہے نہیں. جہالت اور بیدوں غفلت یہ تو غیر مسلموں کی ہے.
تو اللہ سے بھی جائے گا. تو تبدیل میں دو علم ہیں, ایک علم الفضائل ہے اور ایک علم المسائل ہے. فضائل پہلے اس لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ عمل کا شوق کا جذبہ دل میں پیدا ہو. جب عمل کا شوق کا جذبہ پیدا ہو تو ہم اس کو سیکھنے کے لیے علم مسائل جائز ہیں. ہم اپنے بچوں کو عالم بناتے ہیں, اس کی فضیلت آپ کو ملے گی, باقی علم کی سیکھنے کی فریضہ تو آپ کا ادا نہیں ہوگا. عالم تو وہ بنا تو جاری نہیں ہے. ہم اپنا وقت نکال کر اپنی ضرورت کا علم سیکھ لیں. نماز روزہ جتنے ہمارے احکام ہیں ان کا اور زندگی کے ہر شعبے کا علم سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا. اپنی نمازوں کو اطمینان سے پڑھنا سیکھو. دوڑتے بھاگتے نماز نہیں ہوا کرتے, اطمینان سے نماز پڑھنا. اور ایک اور سنتوں کے ساتھ سنت کی پابندی. علماء سے پوچھو, یہ ہمارے لیے پیارے کا واسطہ ہونا چاہیے ہر کام کرنے کے ساتھ. یہ زندگی ہماری جب ہم بنائیں گے اور زندگی کو لے کر چلیں گے اور پھر اپنی اولاد کے سامنے اس زندگی کو رکھیں گے تو ہماری اولاد بھی زندگی آئے گی. دوستوں ابھی جو حالات ہیں حالات سے دوشا ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کارن سے ہے کہ حالات میں چڑھنے کی ضرورت ہے, قربانی کی ضرورت ہے, اور اپنے آپ کو اعمال کی پابندی کے ساتھ حالات کو جھیلتے ہوئے کرے اور اللہ کے سامنے اپنی محنت کر کے اللہ سے مانگے. جو ہمارے رسم کریں گے باقی اللہ سے کہیں گے, اللہ تعالیٰ ہے بولے گا. پوری دنیا میں صحیح رہن ملتا ہو اس کے لیے ہمیں قربانی بنانا ہوگا اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرنا ہوگا. ارے اللہ کے لیے میرے دوستوں کس کو اللہ کے لیے کس کو میرے دوستوں مار کھانے کا موقع ملتا ہے؟ وہی دنیا کے لوگ مار کھا رہے ہیں. صحابہ اللہ کے دین کے لیے مار کھائی اچھی میں اور اللہ کی دفاع ہے, لیکن اپنے آپ کو چلایا. ہاں یاد ہے کہ اللہ خوش ہو گیا اور اللہ نے آپ کو دنیا میں زندہ کر دیا. یہ تو کچھ نصیبوں کو ملتی ہے, مجھے تو کچھ نہیں ملے. اللہ بھی جانتا ہے کہ 24 کی سزے کا مسلمان ہے, ذرا بھی حالات آئے گا تو بات جائے گا. وہ تو کچھ نصیبوں کے گھر میں آتی ہے. کوئی بزرگ کہتے ہیں جب ان کے گھر میں پاکا آتا تو خوشی بہت خوش ہوتے ہیں, سب پیسوں پہ خوشی. حضرت بہت خوش ہے. ہاں آج تو اللہ نے میرے ساتھ وہ معاملہ کے جو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. اپنے نبی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کا پاک ہوا یہ جب آتا ہے تو اللہ کی نسبت کا جب حالات آئے تو سب کو خوش ہے. حدیث میں اذا اللہ چلا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. بیماری کا آنا, حالات کا آنا یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ سے مانگی ہے تو آخر نہ ہو, لیکن حالات آئے تو گھبرانے کے بجائے اس کی تفصیل پر راضی ہو کر اپنے آپ اپنی محنت میں کر رہے ہیں. بیماری میں تو آدمی مستجاب دعا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بیماری کی عادت کے لیے جاؤ تو اس سے دعا کی درخواست کرو, اس لیے دعا اللہ قبول کرتا ہے. ہمارے پاس وہ جو بھی حال آئے گا وہ ہماری ترقی کے لیے آئے گا. بہت سے لوگ دنیا میں کماتے کنگال ہو گئے. اگر ہم اللہ کے لیے کی عزت و فرمائی دیتے اگر ہاتھ میں آ جائے تو وہ لوگ پتا کہ محبت کی علامت ہے. اللہ کے پیارے نبی کو
مشرف والے جب آپ کو دعوت دیتے تھے تو آپ پر دھول ڈالتے تھے، مٹی ڈالتے تھے، آپ کو پھونکتے تھے اور آپ سروا کے تھے دعوت دیتے تھے. ہمیں کوئی الٹی سیدھی بات لانے لے کے چلا جائے تو ہمیں ان سے کیا ضرورت کی بات ہے کے لیے اپنے آپ کو جمانا. لڑنا کسی سے لڑنا کسی سے کوئی نبی کسی سے لڑا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام سارے موضوع قوم سزا دینے کی برداشت کرتے تھے، اللہ نہیں کہتے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے جب دعوت دی، دعوت کا کام شروع کیا تو آپ کی دو بیٹیوں پر طلاق ہوئی ہے اور یہ دوسرے سے اگر آپ کے پاس آ کر آپ کو پراپت غریبہ کر کے کسی طرح سے مدد کیا اکیلا حالات آتے ہیں آپ کے گھر میں. اچھا فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھروں پر رک جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں چل جاتا. یہ حالات آپ پر نہیں ہے. اگر صدیق کو تو میں دوستوں مکہ والوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کے چہرے پہ کیونکہ مارے تھے. اور تکلیف اٹھا کر گرجا کے کسی کا روزو میری والدہ کو آپ دعوت دیجیے وہ بھی اس کا مطلب نہیں ہوئی. ان کی ماں حضور کے پاس حضرت ابو صدیق کو لے کے گئی اور حضرت صدیق نے گزارش کی حضور نے دعوت دی تو مسلمان ہو گئی. ہر قربانی کے بعد اللہ کی نظر ہے. اسی لیے میں کچھ طے کر کے اپنے بارے میں طے کرو اور پھر اپنی راہ پر جا کے سب کو اس پر بدنام اللہ انشاءاللہ کام کی شکل پیدا کرے گا. اور ہر مسجد کی فکر کرو، کم سے کم اپنی فکر میں تو لاپ بنے. اپنے کے بیٹھنے سے بڑا ہوتا ہے وہ اپنی غلط فکر کو نہیں چھوڑتے، ہم صحیح فکر کو نہیں چھوڑ رہے. ہر مسجد میں کام کی شکل سوچو، گردش سوچو، اس کے لیے اپنی حفاظت کی کوشش کرنا شروع کرو. اور جہاں سے غصہ آئے تو اللہ کے سامنے دوڑنا پڑ کے رونا شروع کرو. لڑائی بولے گا اور بول رہا ہے ہم کچھ نہیں کر کے بول رہا ہے تو ہم جب قربانی میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو اللہ بہت راستے بنے گا. اس لیے آپ اللہ پہلے تو خود طے کرو کہ ہمیں کسی حال میں بھی اپنے مقامی کام کے جتنے اعمال ہیں ان میں کسی ایک عمل میں زندگی نہیں کرنی. خود اپنے آپ میں جماؤ اور یقین کے ساتھ جماؤ کہ اللہ نے ایک محنت کی، اس محنت میں اللہ ہماری مدد کرے گا. اللہ ہم کو دنیا میں زندہ کرے گا اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے گا. میری مقدر کی روٹی اللہ تعالیٰ شام چاہے 30 دن چاہے کوئی 24 گھنٹے محنت 26 مقدر کی روٹی ملے گی. 2 گھنٹے کام کرو گے 26 مقدر مل دے گا. تو یہ نہیں ہے. ابھی امریکہ کے بعد ملک ہے جہاں رات کو شام کو 5 بجے دکان بند رہتی، شام کو 5 بجے دکان بند اور اللہ تعالیٰ ایک 4 یا 6 گھنٹے دکان کھولتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو محبت رکھتی ہوتی ہے جن کی ہوتے خدا دے دیتا ہے. کہ اللہ کے روزی پہنچانے کے لیے فرشتوں کا ایک نظام ہے. ہماری روزی پہنچانے کے لیے فرشتے مکلف ہے. اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو گے اور دین کی رد کرو گے تو فرشتہ تمہیں تم کیا 5 گھنٹے دکان کھولو گے نا تو 5 گھنٹے کو فرشتے وہ تمام جتنے کھاتے ہیں وہ گھر کے سمجھ میں کھا جائیں گے. ایک چیز تو 5 گھنٹے دکان کھلتی رہتی ہے وہ تو 12 گھنٹے کھلا رہتا ہے. وہ وہاں مانی یہاں سے کرو. یہ ایمانی سوچ آئے تب
دکان جلدی کو کھلنی چاہیے، جلدی نہیں، بس دیر سے بند ہونا چاہیے، تو کیا نماز جماعتی چلی جائے کسی نے دکھائی اب اللہ اپنا فیصلہ کرو. ہم ہیں سر بات کی بات ہے. ہمارے ایک حکیم صاحب سے فرما کرتے تھے نکلو نکلو کا زمانہ گیا، چلو چلو کا زمانہ آیا. کہ میں جانتا ہوں میرے ساتھ چلو، میں تین دن کی پابندی کرتا ہوں تم بھی چلو، میں 4 مہینے سوال لگا رہا ہوں تم بھی چلو. اپنے آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کا زمانہ ہے. اور ایسا ہی ہے، آپ کو چھوڑ لو. آپ کے علاقوں میں جب ذمہ دار جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جمع کر بھی بن جاتی ہے. ارے بولو بن جاتی ہے. اور آج لوگ پوچھتے ہیں لے کے کون جائے گا جمع، وہ سمجھتے کہ مناسب امیر کے ساتھ میرا بچہ جائے گا میں جاؤں گا تو کچھ کام کا کیا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو جمانے قربانی پر جانے اور پھر اوروں کو تیار کرے اور تیار ہو جائیں گے تو ایسا کا کام کی شکل پیدا ہو جائے گی اور ہمارے گھروں کا باتیں آنے سے اٹھ جائے گا. اسکولوں میں راستہ نہیں ہے بات میں روکنے کا، باتیں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے اللہ نے کو دعوت کی گھنٹے کے لیے بھیجا ہے. اس دنیا کا اس زمانے کا واقع بھی دعوت سے ہی ملے گا کہ ہم دعوت کو اور دعوت کی محنت کو جن صفات جن فکروں کے ساتھ جن قربانی کے ساتھ کرنا چاہیے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے ساتھ کو تیار کریں اور محنت کر کے آپ کو تھکائیں. پھر زیادہ دعا مانگیں. دیکھیے بھائی یہ بچپا کر تو طے کر لے کہ ہمیں کسی حال میں بھی اپنے بزرگوں نے جو بتائی ترتیب ہے روزانہ کی ترتیب، ماہانہ ترتیب، سالانہ ترتیب، اس پر اپنے آپ کو لانا اور مقامی کے لیے اعمال بتائیں. ان اعمال کے لیے اپنے آپ کو مشغول رکھنا کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ شان مجھے دعا مانگنا. کسی حلال روزی کمانے کے لیے میں انکار نہیں کرتا، ضرورت کے لیے آدمی جائے گا حلال کمائی. پھر دوسرا صحابہ دوسرا صحابہ اور میں اپنے بال بچوں کی بھی تربیت ہے. اور تیسرا وقت تھا صحابہ مسجد میں. چوتھی جگہ صحابہ کی نیک کی بازاروں میں، دوستوں کی مجلسوں میں وہاں نہیں لگتا تھا. یا تو حلال کمائی کمانے میں یا گھر والوں کی دینی تربیت میں یا پھر مسجد کے تقاضوں میں اپنے آپ کو لگاتے تھے اور اپنے آپ کی محنت اپنے آپ کو لاتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بنائی ہے. جب اللہ کے دین کا کام کرو گے اللہ تمہاری مقدر کی روشنی تمہیں حالات میں دے دے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اللہ سے مقدر کی روشنی دینے کے 2 راستے. ایک تو یہ کہ ناراض کر کے دینا، اللہ کے دین کے تقاضے چھوڑ کر گناہوں کی رائے اختیار کر کے تو مقدر کی روشنی اللہ دے دے گا لیکن ناراض کر کے دے گا اور بغیر برکت کے دے گا اور دنیا خدا آزاد بنا کر دے گا. اور اگر اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نبی کے ذریعے سے مضبوطی گزارتے ہوئے اگر ہم اپنی دنیا کمائیں گے تو اس دنیا میں اللہ ہماری مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا اور برکت والے روزے دے گا اور وہ روزے کمائیں گے رحمت کرے گی اللہ بھی کرے گی. اللہ نے نبی نے دعا مانگی ہے اے اللہ میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے اللہ بنے. اور آپ نے دعا مانگی ہے اللہ میں تجھ سے ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو اولاد میرے لیے وبال بنے. اور اردو نے یہ دعا مانگی ہے اللہ میں تجھ سے اچانک کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. آج کل اچانک کی موت ہوتی ہے والدین نے کیا کسی نے بھائی ہو آپ اللہ سے گزارش ہے کچھ اللہ سے معاملہ کرو. اللہ بڑے قدر کرنے والے شکور ہے اور اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی مدد کرنے والے ہیں. اس نے تو ایمان والوں کی مدد کا وعدہ قرآن میں کیا ہے. ہم
مدد کریں گے ایمان والوں کی مدد کریں گے. لیکن مدد کا راستہ یہ کہ ہم پہلے مدد کے لیے مدد کریں. یہ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں سے کہا ہے کہ آئیے وہ ایمان والوں اللہ کے لیے مدد کیا بنتا ہم سب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے اپنی ذات سے قربانی دیتے ہوئے اور دین کی محنت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دے کر ان تقاضوں کو پورا کریں گے. انشاءاللہ تو آپ کے کہیے پہلے تو فیصلہ تو کرو. انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے کہ ایک آپ کا فیصلہ اندر کچھ کہنا ہو اور انسان کی اجازت رہی نہیں ہے. عائشہ کے پاس دلہا بیٹھے اور دلہا کو پیسہ پیدا کرواؤں گے اس کے بنا کی چھوکری کو میں نے تمہارے نکاح میں 5,000 روپے میں نے دیا تم نے قبول کیا تو کہتا انشاءاللہ نکاح نہیں ہوگا. تو طے کرو اس کا اور انشاءاللہ طے کرو گے نا اللہ تعالیٰ شام آسان کر دے گا. مجھے کرنا حق کی مدد کرنا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے قربانی پڑھاؤ 3 دن کے بجائے 6 دن ہم 10 دن اللہ کے راہ نکالنے کے لیے تقاضوں کو اپنے آپ کیا رہا ہوں. ساتھ کا چلتا کہ چاہیے کی طرف طرح اور اپنے گھروں میں اور مسجدوں میں مسجدوں کے سامان انعامات کی فکر اور اپنے کشتوں میں کم کر کشت کرو. گھبراؤ نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہونے کی ضرورت اللہ کے ساتھ اور اپنے آپ کو تو شادی پڑھا تو انشاءاللہ ہمارے علاقوں میں کام کی شکل ہوگا وہ نہیں ہے اللہ اور کرے گا. کرو گے کریں گے ہماری محنت کرتے آپ کو یہ مطلب آپ کو یہ کروانا کیونکہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے. لیکن کرنے کے لیے تو کھڑا ہونا پڑتا ہے. کرنے کے لیے آدمی کھڑا ہونا نہیں ہوتا مہندی میرا مسجد میں کھڑا کرنے سے کون کون کرے گا تو سب کھڑے ہو جاتے تب تم سب تیار ہو. سب تیار ہو.